بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہمارا آج سیکنڈ پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور آپ سب بہنیں جو یہاں پر آئی ہیں، اللہ تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کے لیے جمع کر دے، آپ کے لیے جنتوں کا، آپ کو سب کو جنتوں کا وارث بنا دے، اور اللہ ہم سب کو یہاں جتنی ساری بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور یہاں ان کا آنا بیٹھنا اور اتنی محنتیں کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھتے ہیں پارہ نمبر 2۔ سیقول السفہاء، سفہاء کس کو کہتے ہیں؟ نادان کو، بے وقوف کو۔ تو جلد ہی یہ نادان کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ اب یہاں پر قبلے کی تبدیلی کے بعد جب تھوڑے سے لوگوں میں ہلچل محسوس ہوئی، تو یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نادان کس کو کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف کس کو سیقول السفہاء، بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ جو بے وقوف ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو ان کے قبلے سے ان کو بدل دیا اس نے۔ یہ پہلے کوئی اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کوئی اور قبلے کی طرف۔ اب قبلے اول پہلے خانہ کعبہ ہی تھا۔ ایکچولی جب تمام امت مسلمہ کے لیے قبل اول خانہ کعبہ ہی تھا، سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو بھی قبلہ یہی قبلہ تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ تعمیر کیا، بیت المقدس، تو اس وقت کیا ہوا؟ تابوت سکینہ جو تھا وہ وہاں پر پڑا رہتا تھا، اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، یعنی کہ وہ تابوت سکینہ بھی وہیں تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا؟ مستقل طور پر اس کو ہی اپنا قبلہ بنا لیا بنی اسرائیل نے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی گرفت نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہی قبلہ شاید شرعاً درست ہے، مگر یہ صرف بنی اسرائیل کا ہی قبلہ تھا، مکے کے مشرکین کا نہیں تھا۔ وہ کعبے کی ہی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب آپ نے ابتدا میں بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کیونکہ مشرکین مکہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے اب مشرکین مکہ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن یہ اہل کتاب جو تھے یہ تو کم سے کم شرک تو نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس لیے آپ نے کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا، تاکہ مشرکین مکہ کے قبلے سے ڈفرینشیٹ ہو جائے، اور اس کے آپ کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف منسوب کیا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، سے اس بات سے واضح ہوا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے یا قبلہ بنانے کا حکم قرآن یا حدیث میں کہیں بھی مذکور نہیں۔ ممکن ہے کہ ان کو وحی خفی آئی ہو اللہ کی طرف سے، یہ بھی ممکن ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کہ وہی آ کر بہرحال بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے رخ کر کے نماز ادا کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ کسی قوم کے قبلے کو تسلیم کر لینا فی الحقیقت اس قوم کی قیادت و امامت کو تسلیم کر لینے کے برابر تھا۔ یعنی کہ اگر سارے مسلمان بنی اسرائیل کے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو ان کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ ہماری ہر چیز کی پیروی کر رہے ہیں، ہماری امامت تسلیم کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا، تو اس کی وجہ تو یہ تھی کہ مشرکین مکہ کی مخالفت کی جائے۔ دوسرے اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی تھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ دیکھیں ہم پتہ کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تو وہ امتحان اس طرح تھا کہ ہر قوم کو اپنے شاعر سے عقیدت ہوتی ہے، اپنی جو نشانیاں ہوتی ہے، اور مکے میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی تھے، میں سے ہی ہوتے تھے، تو اس لیے فی الواقع ان کا اس بات میں بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنا آبائی قبلہ کعبہ کو چھوڑ کر
بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ اب مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ کو کعبے کو قبلہ بنانے کی آرزو کیوں پیدا ہوئی؟ اب ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو یہاں پر دیکھیں کہ اب صورتحال یہ بالکل مختلف ہو گئی۔ مسلمانوں کو ایک آزاد سی چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اور بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو یہ بنائے رکھنے کا جو ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے برابر تھا۔ تو اس لیے اب آپ چاہتے تھے کہ یہ حقیقی قبلہ اول جو ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے۔ اب اس وجہ سے کیا ہوتا تھا، آپ کی آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، تو اس کا آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبریل علیہ السلام ایسا کوئی حکم لے کر نازل ہو جائے کہ یہ قبلہ ہمارا پھر سے وہی چینج ہو جائے۔ تو مدینے میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو۔ تو ایک دن پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور آپ نے عصر کی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو تھا، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، دوسری مسجد والوں پر سے گزرا، جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ ان لوگوں نے نماز شروع کر دی تھی عصر کی، اور عصر کی نماز کے دوران جب وہ رکوع میں تھے، جب ان کو حکم آیا قبلہ بدلنے کا، تو وہ لوگ رکوع میں ہی اس طرف پلٹ گئے۔ جو بہنیں ہیں ہماری یہاں پر، جن کے جو ریلیٹیوز اس میں جوائن نہیں ہو پا رہے یا فرینڈس جوائن نہیں ہو پا رہے، ان کو پلیز لنک بھیج دیں۔ دینی سسٹرز میں یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان لوگ وہ لوگ جیسے جیسے ہی ان کو حکم ملا، تو انہوں نے بغیر کسی بات کیے، بغیر کسی چوں چرا کیے، وہ فوراً کے فوراً وہیں پر گھوم گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگ جو تھے، مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ یہ جو لوگ تھے وہاں کے جو یہود تھے، تو یہود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، مسلمان کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اس طرف، کیا بات ہے ان کی؟ تو یہاں پر ان سے کہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر میں بیت المقدس کی پیروی رسول کر رہا ہے تو سارے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اگر دوسرے خانہ کعبہ کی طرف رسول پلٹ رہا ہے تو سارے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھنا یہ مقصود ہے کہ ایک اللہ کے حکم کی کون پیروی کرتا ہے اور رسول کی کون پیروی کرتا ہے، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے امت وسط کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہ پہلے تو یہ کہ یہود، اب یہاں پہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو ان لوگوں نے بڑا اس کو شور ڈالا کہ یہ اس قبلے کی تحویل پر یہود پر بڑا منفی اثر پڑا، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہی سارا قبلہ ہونا چاہیے۔ اب ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، تم جہاں پر بھی منہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے۔ پھر اب یہاں پر امت وسط کا مفہوم اور اس کی مثالیں آ رہی ہیں کہ یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنا دیا، اس طرح ہم نے بھی اب کیا کیا، تمہیں امت وسط بنا دیا۔ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ اشرف، اعلیٰ گروہ جو عدل و انصاف کے پر قائم ہو اور افراد تفرید غلو کے میں سے پاک ہو، یعنی کہ حد سے بڑھنے والی نہ ہو، اور دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتی ہو۔ یعنی کہ امت وسط دیکھے کہ ہم جو قوم ہے، ہمارے جو ہم کتنی آنر کی بات ہے، کتنے
عزت کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو امت وسط ہے، جس امت کو امت وسط کہا گیا۔ تو یہاں پر ایک امت وسط مطلب ایک بزرگی والی صدر کی حیثیت۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ نصارہ نے عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا ہی بنا دیا، اور یہود نے اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے انکار کیا اور ان کی جان کے بھی در پے ہو گئے۔ اور اس امت وسط کی روش یہ کہ عقیدہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور روح اللہ تھے، یہ ہم خیال کرتے ہیں، ہم اس بات کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں۔ اور آپ کو امت وسط کا یہی طریقہ نظر آئے گا۔ مثلا یہود کے لیے قتل کا بدلہ قتل یعنی قصاص ہی فرض کیا گیا، جبکہ نصارہ کو معاف کر دینے کا حکم دیا گیا، اور امت مسلمہ کے لیے قصاص کا جواز کی حد تک رکھا گیا، اور قصاص کے بدلے بجائے دیت کو بھی پسند کیا گیا، اور عفو اور درگزر کی ترغیب دی گئی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو امت وسط ہے، اس میں کیا ہے کہ سب چیز میانہ روی میں ہے، کہ ہر چیز کیسے ہے کہ انسان اس کو نہ کہ اس میں کوئی غلو کرتا ہے، بہت زیادہ حد سے نہ بڑھتا ہے، اور نہ بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں امت مسلمہ کو آسانیاں دی گئی، اور امت مسلمہ کی دوسرے امتوں پر شہادت بھی دی گئی۔ تو یعنی کہ یہ جو امت ہے، یہ ایک اہم امت اس کو بتایا گیا ہے، اور یہ امت بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے اب جو رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل بات تھی، اب یہاں تک وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیے کہ جب یہاں پر آئے، مدینہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ تو بہت دور ہو گیا تھا کعبہ، لیکن یہ ہوتا تھا ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی، وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنے پیار بھرے انداز میں، اللہ تعالیٰ بڑا محبت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے قبلۃ ترضاها، کہ جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ یہ بڑا محبت اور شفقت والا جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نبی کو پسند ہے، ہمارے نبی کو جو پسند ہے، ہم اس کی طرف اس کو پھیر دیں گے۔ تو یہاں پر پھر آ گیا حکم فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب یہاں پر دیکھیے حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام یعنی کہ کعبے کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی کہ توریت دی گئی، وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ یعنی کہ قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے، اور بالکل درست ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ ایک حکم ہے، بس جو اگر حکم آ گیا تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ انہ الحق من ربہم، کہ جو بھی بات آ رہی ہے نبی ہمیں بتا رہا ہے وہ کیا ہے، حق ہے اور رب کی طرف سے ہے، بس ہمیں مان لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے، کہاں لکھا ہے، کیسے۔ اب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کئی جاہل لوگ اسی طریقے کے سوال کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی دین کی بات بتائیں تو وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے، آج ہم اس محفل میں بھی بیٹھے ہیں، اتنا ہم پڑھ بھی رہے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے اپنے آپ کے اندر نظر ڈالیں گے تو ہمارا علم بالکل زیرو ہے۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی بھی لے آئیں تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ نے ان علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اہل کتاب جو تھے، ان کا قبلہ جو تھا بیت المقدس، جو سلیمان علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے 1300 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے، جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی روح پھونکی گئی تھی۔ جب یہ لوگ آپس میں کسی ایک قبلے پر متفق نہیں ہوئے تو آپ کے ساتھ کیسے اتفاق کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ لوگ خود ہی آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راضی کرتے پھریں،
کہیں یہ نہ ہو جائے کہ آپ ان کو رضا کرنے کی خاطر ان کی بات مان لیں اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سمجھوتا کر لو۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں اس پر سختی سے فرما بردار رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کر دی، اور امت کو بھی تنبیہ کی گئی کہ رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تمہیں مل رہا ہے اس پر پورا پورا یقین رکھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی کہ توریت دی ہے وہ اس کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ الذین آتیناہم الکتاب کتابہ یعرفونہ، جو ہو ہے اس کی ضمیر دیکھیے، ہاں پیش ہو جو ہے اس کو سرکل کر کے لکھ لیجئے کہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جاتی ہے، نبی کی طرف بھی جاتی ہے، کہ وہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی کہ کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ توریت لکھ دیجئے آپ وہاں پہ بریکٹ میں، کتاب کے بازو یہاں پر قرآن نہیں ہے بلکہ توریت ہے۔ توریت جن کو دی گئی وہ اس کعبے کو یا پھر اس کتاب کو یا اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یعرفونہ کیسے ہے؟ عرف سے ہے، عرف، معرفت یعنی کہ پہچاننا، تو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ تورات میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کہاں آئیں گے کیسے آئیں گے، سارا کچھ اتنا زیادہ انہوں نے پڑھ چکا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے نبی کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن پہچاننے کے بعد انکار صرف ضد کی بنا پر کیا، بغض کی بنا پر کیا، اناد کی بنا پر کیا کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آیا، ان کو یہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آیا، بس یہی ضدم ضدی کی وجہ سے وہ اس نبی سے انکار کر بیٹھے۔ پھر بھی ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، جانتے ہوئے بھی حق بات کو چھپاتا ہے۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہے بالکل درست ہے، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ ہر ایک کے لیے ایک مقرر سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیک کاموں میں پیش قدمی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، آپ چاہے کدھر بھی رخ کریے، آپ کا رخ کدھر ہوگا؟ اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کی محبت ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، میرا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہر جگہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے فوراً عبادتوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا رخ ابھی نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیسے پڑھیں کیسے کریں، تو جہاں کہیں تم وہ رخ کرو گے وہ رخ تم اس کو اللہ کی طرف ہی پاؤ گے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوگے تم اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، یعنی کہ اکٹھا تو اللہ تعالیٰ کرنے ہی والا ہے تم کو۔ تو یہاں پر ہمیں فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں دوڑ لگانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات کس کو کہتے ہیں؟ ریسنگ، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کی طرف دوڑنے میں نیکی، کہ کئی لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ دوڑ کر پک کرتے ہیں، ہر نیکی کو پک کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ سب ایک ایگزامپل میں آپ سب کا بھی دے سکتی ہوں کہ آپ نے جیسے ہی لنک دیکھی دور قرآن کی، دوڑ کر آپ نے اس کو پک کر لیا، فوراً اس محفل میں آ کے بیٹھ گئے، یہ بھی فاستبقوا الخیرات ہے۔ آپ نیکی کے کوئی کاموں میں پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی دعا آپ کو بتائی جاتی ہے فوراً لکھ لیتے ہیں، فوراً یاد کر لیتے ہیں۔ کئی بہنیں ہماری بہت شوق اور ذوق سے بیٹھی ہیں، یہ ساری چیزیں فاستبقوا الخیرات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فاستبقوا الخیرات میں دوڑ لگانے والا بنائے، اللہ نیکی کے کاموں میں ہمیں دوڑ لگانے والا بنائے، اللہ ایسے نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے۔ اللہ ہم کو ایسی طاقت دے، ایسی ہمت دے، ایسا شوق پیدا کر کہ ہم تیرے ہر کام میں دوڑتے ہوئے چلے جائیں۔ اور آپ جہاں سے بھی سفر وغیرہ پر نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کریں، اور تمہارے رب کا بالکل درست فیصلہ ہے، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کریں، اور جہاں کہیں بھی تم اے مسلمانوں ہوا کرو تو اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا کرو،
تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر ٹریولنگ میں ہے تو ہم کو سمت معلوم کرنا آج کل کے زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا ہے، سب کے پاس موبائل ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں اندھیرے ہوتے تھے، سفر اندھیرا ہوتا تھا، سمت کا نہیں پتا چلتا تھا، تو یہاں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم تو کہیں بھی آسانی سے سمت معلوم کر سکتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سمت معلوم کر لینی چاہیے، اس طرف روک کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر کبھی سپوز ایسا ہو گیا کہ آپ نے نماز شروع کر لی، آپ ٹریولنگ میں ہے، نئی جگہ پر ہیں آپ، اور آپ کو قبلے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور اگر آپ نے نماز شروع کر لی اور آپ کی سپوز کہ ایک رکعت ہو بھی گئی آپ کی، اور اگر آپ کو پیچھے سے آ کر کسی نے بتایا کہ نہیں یہ قبلہ یہ نہیں ہے، وہ آپ کو دوسری طرف اگر بتا دیا کسی نے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فوراً وہاں سے نماز کا رخ چینج کر لینا پڑے گا اور دوسری نماز دہرانی پڑے گی، یا پھر اسی طریقے سے جیسے پلٹ جانا ہے اور وہاں پر اپنی نماز باقی کی کمپلیٹ کرنا ہے پھر، تو اس طریقے سے۔ اور اگر نہیں پتا تھا تو اس کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہے زبردستی، آپ پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پوری نماز ہونے تک بھی آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ پھر پوری نماز اسی طرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پہلے قبلے کا پتہ لگا لیا کریں۔ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے بے انصاف ہیں وہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں جو ایسے ظالم ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی آیت کو انڈرلائن کر لیجئے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے کم ڈرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، دوست احباب سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارا ایک پیٹرن جملہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا جملہ اگر دیکھا جائے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ والا جملہ ہمارے آس پاس ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا اگر ہم یہ غلط کام کریں، اگر ہم نماز چھوڑ دیں۔ اگر آپ بازار میں نماز پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ ہائے لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، بڑی نیک بن رہی ہے، ایسے سوچیں گے نا آپ۔ نہیں، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا۔ ہمیں یہ سوچنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر میری ایک نماز چھوٹ گئی، اور وہ بھی بازاروں میں گھومنے میں اگر میری ایک نماز چھوٹ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا، میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ ٹرین میں کھڑے ہیں، آپ بس میں کھڑے ہیں، آپ وہاں پر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، آپ نے آس پاس نہیں دیکھنا کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، بس اتنا ہی میرے لیے کافی۔ چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے رہی تھی میں کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے کہ میں اکثر مثال دیا کرتی ہوں کہ کیا مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گلاس میں اگر آپ جوس بھر کے رکھیں اور آپ چاہیں کہ اب اس میں پانی ڈالیں تو پانی تو نہیں اس میں جائے گا۔ تو اگر آپ کے دل آلریڈی اللہ کی خوف سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں، تو اس میں پھر کسی کا ڈر اور خوف آپ کے دلوں میں نہیں جائے گا۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب سے آپ ایسی محفلوں سے جڑ گئے ہیں، قرآن سے جڑ گئے ہیں، قرآن سیکھنا آپ نے شروع کر دیا ہے، اللہ کا ڈر آپ کے دلوں میں پیدا ہو گیا، اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہو گئی، تقوی آپ کے دلوں میں پیدا ہو گیا، تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ لوگوں کے ڈر آپ کے دلوں سے نکل گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے سسرال والوں سے ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے دوست احباب کے سرکل میں کچھ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ڈر نکل جاتا ہے سب جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا ڈر آپ کے دلوں میں نہیں رہے گا، بلکہ ہوگا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت ڈال دی جائے گی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت طاری ہو جائے گی۔ آپ کسی محفل میں جائیں گے نا تو لوگ منہ اٹھا کر آپ کو بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پہلے جو منہ اٹھا کر لوگ بولا کرتے تھے نا، تو ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جائے گی آپ۔ جب آپ جائیں گے وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ آپ آبزرو کیجئے، یہ پریکٹیکلی آپ آبزرو کیجئے اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ سچ مچ کیا ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت کیونکہ میں نے اپنے طرف سے میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا پریکٹیکلی یہ سوچنا ہے، اور یہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ پہلے میں لوگوں سے بہت ڈرتی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ کلاسز جوائن کیے، میں نے سیکھنا شروع کیا، جب سے میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، لوگوں کے ڈر میرے دل سے نکل گئے۔ اور میں نے یہ آبزرو کیا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر، ایک ہیبت سی پیدا ہوتی ہے کہ وہ منہ اٹھا کر کچھ نہیں بول سکتے جیسے پہلے وہ بول دیا کرتے تھے۔ اور کیوں ڈرنا ہے اللہ سے؟ وَلِأُتِمَّ
निअमती अलैकुम व लअल्लकुम तहतदून, ताकि मैं पूरी करूं तुम पर अपनी नेमत, और इसलिए भी कि तुम हिदायत पा सको। लअल्लकुम तहतदून, अल्लाह ताला का इरादा क्या है? हिदायत देने का इरादा है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि अपनी नेमतें तुम पर पूरी करें, और हम देखो कि अल्लाह ताला की नेमतों के इनकार करते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों की जैसे हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि वो चाहता है कि अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे और तुमको हिदायत दे, हिदायत के रास्ते दिखाए। अब देखिए ना कितने आसान रास्ते हैं हिदायत के। एक लिंक पर क्लिक किया और अल्लाह की महफिल में आके बैठ गए। बस वो एक लिंक के पर क्लिक करना भी कुछ लोगों को गिरा गुज़र रहा है। कि वो उसको अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, आज नहीं कल, आज तो पॉसिबल नहीं है। अब अच्छा ये टाइम हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये सोचते-सोचते लोग रह जाएँगे, और देखिए एक उँगली से क्लिक करके आप अल्लाह की महफ़िल में आ गए। जन्नतों में आ गए आप। जन्नतों के बाग में आप फूल चुन रहे हैं। आप एक-एक वर्ड सुन रहे हैं कुरान का, यानी कि आप जन्नत के बागों से फूल चुन रहे हैं आप। ये इसके बराबर है। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला अपनी अपने हम पर अपनी नेमतें पूरी नहीं कर रहा है? क्या हमको नेमतों में नहीं डाल दिया अल्लाह ताला ने? हम पर नेमतें नहीं बरसा रहा, इनाम नहीं बरसा रहा, नूर नहीं बरसा रहा हम पर? सिर्फ़ क्या करने से? बैठे हैं हम खाली, आराम से बैठे हैं, अपने-अपने घरों में बैठे हैं, ठंडे-ठंडे बैठे हैं, कोई धूप में जाकर नहीं बैठना है, कोई पैदल चल के सवारी के लिए नहीं जाना है। पहले के ज़माने में लोग अ, इल्म के लिए सफ़र करते थे, महीनों-महीनों पैदल सफ़र करते थे। एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे और वहाँ जाकर इल्म हासिल करते थे। आज देखिए कि सिर्फ़ आपने उँगली से टच किया और आप दीन की महफ़िल में आ गए। कितना आसान है, लेकिन इसके लिए भी हम कितनी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। कितना हमारे लिए मुश्किल होता है। नहीं, उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। उन्होंने सारे कामों को पस-ए-पूछ डाल दिया, पीछे फेंक दिया उन्होंने सारे कामों को। नहीं, अल्लाह के लिए मैं सबसे पहले दौड़ूँगी। वो हैं फ़ास्तबिकुल खैरात बंदे, अल्लाह के ख़ास बंदे फ़ास्तबिकुल खैरात। उन्होंने दौड़ लगाई अल्लाह के नेकी के कामों में, कि वो दौड़ कर आ गए, जहाँ बुलाया गया फ़ौरन चले आए। टाइम नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि टाइम कौन-सा है, क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? नहीं, नहीं मेरा तो नहीं होगा, नहीं मैं तो नहीं आ पाऊँगी, नहीं मेरा तो ये मसरूफ़ियात होती है। सारी मसरूफ़ियात, दुनिया की मसरूफ़ियात को हम अल्लाह के सामने कैसे हम एक्सक्यूज़ बना सकते हैं? सोचें ज़रा अपने दिलों में कि दुनियावी मसरूफ़ियात को हम अल्लाह के लिए, कुरान के लिए एक्सक्यूज़ बनाएँ, इसके सामने उस चीज़ को खड़े करें हम। ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी हमारे लिए। तो फिर हम कैसे फ़ास्तबिकुल खैरात की लिस्ट में आएँगे? कुछ ना कुछ तो मेहनतें करनी पड़ेगी। जब हम फ़ास्तबिकुल खैरात की लिस्ट में आएँगे, आना पड़ेगा हमको, मेहनतें करना पड़ेगी। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को दौड़ में शामिल कीजिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ़ हम दौरे कुरान में शामिल हो गए, बल्कि आज इरादा कर लीजिए कि आज मैं दौरे कुरान में शामिल हुई हूँ, लेकिन हाँ, रमज़ान के बाद जब ये क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर इसके बाद मैं जो रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें भी मैं जॉइन होंगी। ये नहीं है कि अब हमने जॉइन कर लिया, एक कुरान हमारा खत्म हो गया, तो फिर हम बैठ गए सुकून से। बल्कि जो हमारी डिटेल तफ़सीर की क्लासेस होती हैं, आप लोग उसमें भी जॉइन होने की कोशिश कीजिए। अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए अपने माइंड्स को कि नहीं, अब मैं ऐसी क्लासेस कभी नहीं छोड़ूँगी। इतनी रौनक वाली, इतनी रहमतों वाली, इतनी नूरानी मजलिस, इतनी रहमतों वाली, नेमतों वाली, इनाम वाली मजलिस मैं कैसे छोड़ दूँ? अपने आप को आज ही प्रिपेयर कर लीजिए। आज ही अपने दिल में इरादा कर लीजिए, पक्का इरादा कि नहीं, मैं आज के बाद अब इस महफ़िल को कभी नहीं छोड़ूँगी। इस कुरान को मैं पूरा के पूरा जब तक नहीं समझ लूँ, मैं जब तक इस सफ़र में से भागूँगी नहीं। मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ूँगी। आज ही इरादा कर लीजिए, पक्का इरादा। और जैसा कि हमने तुम पर इनाम किया, तुम्हें भी तुम्ही में से तुम में एक रसूल भेजा, जो तुम्हारे सामने हमारी आयत तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है और किताब और हिकमत सिखाता है, और वो कुछ भी सिखाता है जो कुछ तुम पहले नहीं जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरा शुक्र अदा करते रहो और नेमतों का कुफ्र ना करो। ये देखिए कि अल्लाह ताला की एक नेमत हमारे लिए क्या है? नबी का हमी में से भेजना। अब अगर नबी फरिश्तों में से आता, तो हम कैसे उनके पास जाते? हम तो डरते कि ये अजीब मखलूक है, हम कैसे उनके पास जाएँ? कैसे लोग उनसे इल्म सीखते? तो हम ही में से एक नबी भेजा। अब हमें क्या पता था नमाज़ कैसी पढ़नी है, हमें क्या पता था रिश्तेदारों के साथ सलूक कैसे करना है, हमें क्या पता था हैज़ के क्या मसाइल हैं, रोज़ों के क्या मसाइल हैं, नमाज़ के क्या तरीक़े हैं, रोज़ों के क्या तरीक़े हैं। देखिए नबी ने आके सारा प्रैक्टिकली हमें सब बता दिया। ये भी हमारे ऊपर एक एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हम ही में से एक नबी भेजा
جو ہمیں یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اگر ایک کتاب آپ کے سامنے ایک الگ لینگویج والی لا کے رکھ دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہ کتاب آپ کے لیے بہت فائدے مند، لیکن آپ کو تو وہ پڑھنا ہی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے پھر؟ کیسے اس کو سیکھیں گے؟ آپ کو ایک ٹیچر چاہیے۔ جب تک آپ بنا بنا کوئی استاد کے آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجا، کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی سکھائی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے کہ کیسا جہالت کا دور تھا، لوگ اپنے بچوں کو دفن زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، لوٹ مار مچی ہوئی تھی، کیسے جہالت کا دور تھا کہ دنگے فساد لوٹ مار، نسلوں کو قتل کرنا، یہ کئی لوگوں کو مار دینا، ایک کا قتل ہوا تو ان کے کئی لوگوں کو مار دینا، کیسے زمانہ تھا دور جاہلیت کا۔ آج دیکھیے کہ نبی کے آنے کے بعد کیسے سب چیز سسٹمیٹک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں سکھا دی، کتاب کا علم عطا کر دیا، اور نبی نے وہ سارا کچھ سکھا دیا جو ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم قرآن میں جب ہم پڑھیں گے ایک ایک چیز تو ہمیں پتا چلے گا ہر چیز اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کیا کیا ڈونٹس ہیں، کیا کیا ڈوز ہیں، کیا ہم کو کرنا ہے، کیا ہم کو رکنا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ہمیں بتا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم کیا کرو، فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی آنر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے۔ ہم اللہ کو یاد کریں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم عام انسان ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے، یہ بڑے آنر کی بات۔ اپنے اپنے دلوں میں سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا نام آسمانوں پر لے رہا ہے تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے لکی ہیں آپ، کتنی آنر کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہمارا نام آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے لیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو میرا فلاں بندہ سارے کام کاج چھوڑ کر دین کی محفل میں صرف مجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے کہ ہم اس کا جب ذکر کرتے ہیں، ہم تو دنیا کی محفل میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں پر، فرشتوں کی محفلوں میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ دلوں میں اس خوشی کو محسوس تو کیجئے، فیل تو کیجئے اس خوشی کو کہ کیسے ہمارے نام آسمانوں پر لیا جا رہا ہے۔ کیا چھوٹی بات ہے کہ کسی محفل میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے، اور وہ بھی کون سی محفل؟ فرشتوں کی محفل۔ دنیا میں ہی کہیں کسی محفل میں آپ کی تعریف ہو جائے اور کوئی آ کر بتا دے کہ کل فلاں شادی میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، بڑی تعریف ہو رہی تھی، آپ بڑے خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ آپ دیکھیے نا کہ کتنی لک کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ آسمانوں پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ صرف کس لیے بیٹھے ہیں ہم، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں، کوئی پہاڑ نہیں توڑ رہے ہیں، ہم کوئی ہم حرکت نہیں کر رہے ہیں، صرف بیٹھے ہیں یہاں پر اللہ کی محفل میں بیٹھنے کا۔ دیکھیے اجر کتنا سمیٹ رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی موبائل میں بیٹھا ہے، لیکن نیکی سب کو مل رہی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں شوق پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب سے پہلا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ کیا ہوتا اگر ہم کوئی کافر گھر میں پیدا ہو جاتے؟ کیا ہم کر لیتے اگر ہمارے مائنڈ چینج نہ ہوتے؟ دیکھیے کہ جو لوگ دوسرے مذہب میں آتے ہیں ان کو کتنی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہے، کتنے اسٹرگل کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، ہمیں تو پلیٹ میں رکھا رکھایا نوالا مل گیا، بس اٹھانا تھا اور کھانا تھا، ہم نے اس میں بھی بڑی الکسی دکھائی۔ تو یہاں پر اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کیا کریں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جو اسلامک گھرانہ تھا، کہ مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ جب میں پیدا ہوئی تو ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں لا الہ کا کلمہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑی۔ کہ دیکھیے پہلے کے زمانے میں لوگوں کے لیے کتنی مشکلیں آئیں اسلام قبول کرنے میں، ہمارے لیے تو وہ سب کچھ نہیں آیا۔ یہ کتنی شکر کی بات ہے۔ پھر دوسرا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مند تندرست بنایا، عقل والا بنایا۔ اگر ہم پاگل ہوتے یا پاگل خانے میں ہوتے تو ہم کہاں اس کتاب کو سمجھ پاتے، کہاں اللہ کا ذکر کر پاتے؟ اگر ہم بیمار ہوتے، اب کئی لوگ ایسے ہیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں، جو کوما میں پڑے ہیں، جو بالکل بیمار ہیں، جو اٹھ نہیں سکتے، جو ایک سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں سوچئے، آج ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھیے، ہم کتنے صحت مند ہیں، کتنے تندرست ہیں، پھر کیسے ہم نماز چھوڑتے ہیں، کیسے ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کیسے ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے؟
ہمارا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ اگر ہم سجدے میں چلے جائیں تو ہمارا دل اٹھنے کو نہ کہے. اتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس شکرانے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم کہاں شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں تو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، دنیا کے کام ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو. بہت ساری بار ہم کیا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. کیسے کفر کرتے ہیں؟ کوئی کہے گا نہیں میں تو نہیں کرتی کفر، کہاں ہم کرتے ہیں کفر. اب آپ سوچئے شوہر اچھا ہے، اس سے پھر بھی شکوے شکایت، میرا شوہر تو ایسے نہیں کرتا، میرا شوہر تو ویسے نہیں کرتا. بچوں کی شکایتیں، بچے ایسے ہیں، بچے تو ہے، شکر کرو شوہر تو ہے. اگر شوہر والیاں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچیں. وہ جو بیویاں اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں، چلے ٹھیک ہے 10 نہیں کرتی ہوں گی، 5 کرتی ہوں گی، 5 نہیں کرتی ہوں گی، 2 کرتی ہوں گی. ایسی عورتوں کو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ وہ اپنے سامنے ایسی عورتوں کو لائیں جو بیوہ ہیں، جو طلاق شدہ ہیں، جن کے شوہر ان کو رکھتے بھی ہیں لیکن ان کو بیوی کا حق نہیں دیتے. تو ان کے سامنے آپ کیسے ہیں؟ اگر 10 بار 9 بار آپ کا شوہر آپ کو حق دے رہا ہے، ایک بار نہیں دے رہا ہے تو آپ نے فوراً شکوے شکایت شروع کر دیے. 10 بار اس نے آپ کو کپڑا پہنایا، ہر چیز دلائی، ایک بار نہیں پہنایا تو آپ نے شکوے شکایت شروع کر دی. تو یہ شکوے شکایت، ہمارا تو یہ نہیں ہے، ہمارا پاس تو اچھا گھر نہیں ہے. کسی کا اچھا گھر دیکھا تو بس اپنی گھر کی برائی شروع کر دی. کسی کے اچھے برانڈز کے کپڑے دیکھے تو ہم نے فوراً ناشکری شروع کر دی کہ ہمارے پاس تو ویسا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کفران نعمت. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہائے میرے پاس تو وہ نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہم نے بول دی اور ہو گیا کفران نعمت. تو نعمتیں تو اتنی بڑی ہیں کہ ہم اس کو گننے لگیں تو ختم ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو وہ ختم نہیں ہوں گی. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ہم انڈر لائن کریں گے اس الفاظ کو. مجھے بڑے پسند آتے ہیں یہ الفاظ کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتا ہے نیند سے کہ دیکھو تمہارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور تم اس کو گن نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کفران نعمت کر رہے ہو. دیکھیں تو صحیح اپنے آس پاس کے ہم کتنی چیزوں میں ایسے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اکثر رونے لگ جاتے ہیں، پیٹنے لگ جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. پھر آگے بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ آیت بڑی پیاری ہے، جیسے کہ ہماری بہنوں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اور جو ڈیٹیل سے سننا چاہ رہے ہیں وہ یوٹیوب کے لیکچر سن لیں انشاءاللہ. لیکن یہاں پر بس میں تھوڑا سا اس میں بولتی ہوئی آگے بڑھ جاؤں گی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب کوئی مشکل وقت پیش آئے صبر اور نماز سے مدد لو. یہاں پر مسلمانوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو، اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. روتے پیٹتے نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ روتے پیٹتے نہیں ہیں. جب یہاں پر سعودی عربیہ میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاس اگر جہالت والے کوئی گھروں میں آپ چلے جائیں وہ روتے ہیں پیٹتے ہیں، ہائے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی ایسے کیوں کر دیا، میرے شوہر کو ہی کیوں چھین لیا، میرے بچے کو ہی کیوں چھین لیا، کیا میں ہی ملی تھی، کیا میرے اوپر ہی ساری پریشانیاں ٹوٹنی تھی. ایسی باتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ شیعوں کا طریقہ ہے. یہ چھاتیاں پیٹنا، رونا، چیخنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے. ہمارے پاس تو ہمارے رسول نے منع کیا یہ ساری چیزوں سے. تو ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو سکھایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو تلاش یہ ٹٹولیے اپنے دلوں کو کہ ہمارے دلوں میں کتنا ایمان ہے. اگر ہے ہم ایمان والے تو پھر استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ہمیں نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے. یہ سیکھ جائیے کیسے کرنا ہے ہم کو، اللہ کیسے مشکل وقتوں میں اللہ کے ساتھ مدد کیسے مانگنی ہے. فوراً مصلی بچھائیے، اللہ تعالیٰ سے شکایت، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیجئے، گڑ گڑا لیجئے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری پریشانیاں بول دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری مشکلیں حل ہوتی نظر آئیں گی. آپ کے اوپر جو بوجھ تھا مشکلوں کا، ایک ٹینشنز کا جو ٹوکرا رکھا ہوا تھا نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہلکا ہو گیا. جب ہم مشکلوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں تو ایک بوجھل سی زندگی ہوتی ہے، ایک اداس سی زندگی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں تو آپ کو ایک ہلکا پھلکا سا لگتا ہے. آبزرو کیجئے، کبھی کر کے دیکھیے پریکٹیکل کہ کیا سچ مچ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے نا قرآن میں. کتنی چھوٹی سی آیت ہے اور ہمیں کتنی بڑی سیکھ دے رہی ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ آیت کو لکھ کر اپنے گھروں میں جگہ جگہ لگا دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا صبر ٹوٹ جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم صبر توڑ دیتے ہیں
کہ تھوڑا سا شوہر نے پریشان کر دیا ہمارا صبر ٹوٹ گیا، بچوں نے پریشان کر دیا ہمارا صبر ٹوٹ گیا، تو کوئی گھر کی پریشانی، کوئی معاشی پریشانی آ گئی، کوئی گھریلو پریشانی آ گئی، کوئی فیملی ایشوز ہو گئے، ہمارا صبر ٹوٹ گیا۔ رونا، چیخنا، چلانا، باتیں کرنا، لوگوں کو بتانا، فون کر کے اپنے مائکوں میں یا اپنے دوستوں میں یہ ساری نیوزیں پہنچا دینا کہ ہائے میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا، تو ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، بلکہ لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹ کر حاصل ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، روئیں اور اس کے سامنے یہ ساری پریشانیاں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی بھی دعا کیا کرے۔ اللہم اجعلنی صبورا، اس طریقے سے دعا کیا کرے۔ اور اگر عربی میں نہیں آتی ہے تو اردو میں بول دیا کرے، اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا، بہت صبر کرنے والا۔ اللہ میرا نام صابرین میں لکھ دے۔ یہاں سے گزرتے گزرتے، اس آیت سے گزرتے گزرتے ضرور دعا کر لیجئے کہ اللہ میرا نام صابرین میں لکھ دے۔ اللہ میں بڑی کمزور ہوں، اللہ مجھے نہیں آتا صبر کرنا، اللہ تو سکھا دے۔ ظاہر ہے ہم بڑے کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا صبر ٹوٹ جاتا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، لیکن یہاں پر ہم اللہ سے دعا کریں گے نا تو ہمیں ضرور صبر کرنا آئے گا۔ جب بھی آپ کوئی آیت پر سے گزرے جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، بنا دعا کرے نہ گزرے۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، اکیلے پڑھ رہے ہوں، ناظرہ پڑھ رہے ہوں، جو بھی پڑھ رہے ہوں آپ، اب جیسے ان اللہ مع الصابرین آ رہا ہے، آپ فوراً اس میں نام لکھا لیجیے، اس لسٹ میں اللہ میرا نام لکھ دے۔ اللہ یہ صابرین کی جو لسٹ ہے نا تیرے پاس، اس میں میرا نام لکھ دے اور میرے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر دے۔ اللہ میں بڑی کمزور ہوں، میرے اندر یہ کوالٹی پیدا کر دے۔ اس طریقے سے کہا کرے اللہ تعالیٰ کو، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی لکھ دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنا بھی سکھا دے گا۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ ہم کبھی کبھی بے بس ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا تو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا۔ اور اے ایمان والو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہے، مگر تم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے فاقے میں مبتلا کر کے، اور جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور کرے گا۔ اب ہم صرف لا الہ کہنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ہماری آزمائشیں آئیں گی، ضرور آئیں گی، کہیں نہ کہیں ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کہ آزمائش کہیں مال کے ذریعے ہوتی ہے، کہیں بیماریوں کے ذریعے ہوتی ہے، کئی پھلوں کے خسارے سے کیا مراد ہے کہ کسی کا باغ تھا، کسی کا کھیت تھا، وہ اس کو ختم ہو گیا، کوئی کیڑا لگ گیا، کوئی اس طریقے سے سارا کا سارا پھل، سارے کے سارے اس کا جو مال تھا وہ ضائع ہو گیا۔ پھر خوف کس چیز کا ہوتا ہے انسان کو؟ خوف بہت سارے خوف ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز کا خوف، بیماری ہے کسی کو، اب کہیں میں مر نہ جاؤں، یہ بیماری نہ لگ جائے، کسی کے پاس گھر جا رہے ہیں تو بیماری نہ لگ جائے، اس طریقے سے خوف، یا پھر کوئی کسی لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، چور کا ڈر، ڈاکو کا ڈر، کوئی چیز کا خوف۔ ہمارے دلوں میں خوف تو ہونا چاہیے اللہ کا، لیکن دنیا کے خوف ہمارے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہمیں آزمائے گا، بھوک سے آزمائے گا۔ کئی لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں جو بھوک میں، فاقے میں زندگی گزار رہے، کیا ہے ان کے اوپر آزمائش ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے سکتا ہے کھانا۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، کئی جگہ ایسے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اور فاقے ان کے پاس ہے، گزار رہے ہیں، فاقوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہ ان کے اوپر آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کے پاس عبادتیں نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کے پاس فراوانی ہے، بھرپور دولت ہے ان کے پاس۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں دن رات اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور لیکن اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کیوں ہے وہ؟ اللہ کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو آزمائشوں میں کھرا اتر جائے وہ لوگ، اور ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے نیکیوں کو بڑھا دے، ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی چھوٹی سی، ایون چھوٹا سا بخار بھی آ جائے یا سر درد بھی آ جائے نا، تو دل میں کبھی میں ملال نہ کیجیے کہ ہائے میرے سر میں درد ہے، بلکہ دل میں یہ سوچئے چلو میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، چلو میرے اجر لکھے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ تو بہت ہے ہمارے پاس، ڈھیر ڈھیر بھر کے، ہمیں تو پتہ نہیں کتنے پہاڑوں کے پہاڑ ہوں گے ہمارے گناہ، ہمیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، ہسبینڈ کی طرف سے پریشان ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، کوئی دوسری گھریلو پریشانیاں ہیں، آپ آرام سے اللہ تعالیٰ سے کہیے اور صبر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے سوچئے کہ یہ میرے اوپر پریشانی آزمائش کے طور پر آ رہی، مجھے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ بشر صابرین، اور جو ایسے وقتوں میں جنہوں نے صبر کر لیا تو ان کو خوشخبری دے دیجیے. صابرین کو خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ایسے خوشخبری والے لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. اور جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں ہم خود اللہ ہی کے ملک ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اذا اصابتهم مصیبت قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تو یہ کلمہ صرف ایک ہی وقت پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال کی خبر سنتے ہیں، تب ہی ہمارے منہ میں یہ کلمہ آتا ہے. بلکہ دیکھیے کہ ہر وقت یہ پڑھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، یہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے ایک بنا لیا یہ کہ جب تک کسی کا انتقال ہوگا تو ہی یہ پڑھا جائے گا. بھائی کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کی مغفرت کی دعائیں کیجئے، ان کی خبر کے لیے دعائیں کیجئے. بلکہ صرف ایک جملہ کہہ کر اپنے آپ کو، اب دیکھیں کہ گروپ میں اگر آپ کسی کے بارے میں ڈالیں گے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں کسی کے انتقال کی خبر جیسے ہی پوسٹ ہوتی ہے سارے لوگ انا للہ کے سٹیکرز ڈالنا شروع کرتے ہیں. وہ اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈالنا بہت ضروری کام ہے یہ. بلکہ دل میں آپ دعائیں کر لیجئے ان کے لیے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر مصیبت ہو تو کیا کہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کے رب کی طرف سے عنایات رحمتیں برستی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اور صفا اور مروہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، وہ ان دونوں کا طواف کرے. جو شخص رضا اور رغبت کی نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہ جو کوئی اپنے یہ کام خوشی سے کرے. یہاں پر کہ تطوع خیرن، ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل پڑھی ہے کہ ابھی میں شارٹ کٹ جا رہی ہوں. تو تطوع خیرن کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی کام خدا نیکی کا کام خوشی سے کرنا. ایک تو ہوتا ہے فار گرانٹیڈ لے کر کرنا، ایک وہ ہوتا ہے فرض سمجھ کے کر دیا، بس فرض نماز ہے پڑھنی ہے تو پڑھ دی. ایک یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہیں، نماز کا اذان کا انتظار کر رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اذان کا انتظار ہو رہا ہے، اچھے سے وضو کیا، اچھے سے نماز پڑھی، نماز کے بعد کے اذکار پڑھے. یہ ہے تطوع خیرن. کہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا شاکر علیم ہے، بڑا اس کا قدردان ہے اللہ تعالیٰ. کہ دو طریقے کی عبادتیں، اب یہاں پر بیٹھے ہیں 100 لوگ اگر بیٹھے ہیں یہاں پر، تو 100 لوگوں میں سے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو بہت زیادہ انٹرسٹ سے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں. ہر ایک کا لیول الگ الگ ہے. کوئی 100 آؤٹ آف 100 ہے، کوئی 100 آؤٹ آف 90 ہے، کوئی 100 آؤٹ آف 80 ہے. آپ لوگ خود اپنے آپ کو نمبر دے لیجئے کہ میں کتنے انٹرسٹ سے یہاں بیٹھی ہوں، مجھے کتنے مارکس مل سکتے ہیں. ہم اپنا دیکھیں نا کہ جب ہم سکولز میں ٹیسٹ دیتے تھے، ایگزامز دیتے تھے، تو اپنے پیپرز چیک کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہمیں اتنے مارکس ملیں گے. آج بھی کیا کریے کہ آپ چیک کر لیجئے کہ آج مجھے کتنے مارکس ملنے والے ہیں. میں قرآن کی کلاس میں کیسے بیٹھی تھی، میں نے کتنا پک کیا، میں کتنا میرے اندر گیا، آج کے بعد میرے اندر کیا چینجز آنے والے ہیں، یہ بھی سوچ لیجئے. تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا شاکر علیم ہے، بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کی کتنی قدر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کی بھی قدر کر رہا ہے. ہم اپنے نرم اے سی میں، گرم بستروں میں، اگر سردی ہے تو ہم گرم بستروں میں بیٹھے ہیں، گرمی ہے تو ہم اے سیوں میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی قدردان ہے. اتنا اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سرپرائز رکھا ہے جنتوں میں، ایک ایک نعمتیں تمہارے لیے سجا کر رکھی ہیں تاکہ جب میرا بندہ آئے تو میں اس کو سرپرائز دوں. دیکھیے بچہ جب اسکول سے آتا ہے ہم اس کو ایک سرپرائز، ایک کینڈی دیتے ہیں، ایک چاکلیٹ دیتے ہیں، کتنا خوش ہو جاتا ہے بچہ. یا اس کی پسندیدہ چیز جب آپ رکھتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے ممی نے یہ دیا. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایک ایک چیز سجا رہا ہے کہ جب میرا بندہ آئے گا تو میں اسے سرپرائز دوں گا. یہ دیکھیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا. بس ہم نیکیوں کے لیے آگے نہیں بڑھتے، ہم دنیا کے کاموں کے لیے دوڑ کے جاتے ہیں اور اللہ کے لیے ہم آہستہ آہستہ دبے قدموں سے، بوجھل قدموں سے، ایسے ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں. کچھ نماز کھڑے رہ کے پڑھ لی، کچھ نماز بیٹھ کے پڑھ لی، کبھی تیمم کر کے پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی قضا کر لی، کبھی قضا بھی نہیں پڑھی. ایسے حال ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے نا پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہمارا قدردان ہوگا.
تو ہمیں کیا ہر چیز، ہر نیکی ہمیں کیسے کرنا ہے؟ تطوع خیرن، خیرن نیکی سے، ایسے خوشی سے دوڑ کر، ہر نیکی کو دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کیجیے، جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کھول بیان کر چکے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ البتہ اچھا، یہ پیچھے والی آیت میں ایک بات اور میں بتانا بھول گئی۔ ہاں، جو لوگ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اب گناہ کی بات کیوں آ گئی؟ بھائی عمرہ کرنا یا حج کرنا تو نیکی کی بات ہے، تو گناہ کی بات کیوں آ گئی یہاں؟ ایسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں؟ گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اصل میں کیا تھا کہ صفا اور مروہ جو خانہ کعبہ کے نزدیک جو دو پہاڑیاں تھے، جن کے درمیان 7 بار دوڑنا مناسک حج میں سے تھا۔ عمرے میں بھی جاتے ہیں ہم، حج میں بھی جاتے ہیں، تو ہم 7 بار اس میں صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں نا، تو جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اب بعد میں کیا ہوا، مشرکانہ جاہلیت جب پھیل گئی تو مشرکوں نے کیا کیا، صفا پر بت رکھ دیے، اصاف، مروہ پر رکھ دیے نائلہ کے بت رکھ دیے، اور ان کے گرد وہ طواف کرنے لگے۔ اب یہی وجہ تھی کہ اب مسلمانوں کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ اب ہم صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں گے، حج کریں گے، مناسک ادا کریں گے، تو یہ مشرکانہ دور کی تو ایجاد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی ان کی پھر دور جاہلیت کی طرح ہم کو بھی پھر اللہ تعالیٰ گناہ میں مصروف کر دے، تو ہمارا نام لکھ دے۔ تو صفا مروہ کے طواف میں یہی تھا بات کہ یہ جاہلیت کے ابتداء اسلام میں اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے کہ یہ کیسے، کہ یہ اصاف نائلہ کو مانتے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے وہاں بت بھی رکھ دیے تھے۔ اب وہ کہہ رہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفا مروہ پر صحیح کرنے کے لیے کہا، ہم اپنے بتوں کو بھی کر لیں گے۔ تو یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تطوع خیرن، نیکی کرنا ہے خوشی سے۔ اب یہ تو یہ کیا ہو گیا، شرک ہو گیا یہ، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اب ان کو انہوں نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم اگر صفا مروہ میں ہم طواف کریں گے تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پر تو ان کے بت رکھے ہوئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان میں ان کا طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ آیت اسی اس میں اتری تھی کہ وہ حالت احرام میں کیا کرتے تھے مشرکین، منات کو پکارتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے۔ تو یہاں پر صفا اور مروہ کا طواف برا سمجھتے تھے، اور جب وہ اسلام لے کر آئے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے، جبکہ ہم نے انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 159 چل رہی ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ ان سے سزا نہ کم کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، ایک ہی الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے زمینوں میں پھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش برسانے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع اور فرمانبردار ہے، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آیت بڑی پیاری ہے جو کہ اکثر تہجد میں پڑھی جاتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اب یہ دیکھیے کہ آیت پہ ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکس کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ آیت پہ ہماری آلموسٹ 40 منٹس کی یا 30 منٹس کا ہمارا لیکچر اس پر ہے، کہ ہم نے اس میں بڑی ڈیٹیل ہم نے اس کو پڑھی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک نشانی ہے۔ آسمانوں میں نشانی ہے، زمین کی پیدائش میں نشانی ہے، رات کیسے آتی ہے، دن کیسے آتی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں لائٹ ہے، ہم ایک بٹن دباتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے، بٹن دباتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھیے کیسا ہے۔ بنا بٹن دبائے کے سورج برابر اپنے محور پر گھوم رہا ہے، برابر نکل رہا ہے، برابر جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کتنے بجے نکلنا ہے، کتنے بجے ڈوبنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیسے آسمان ہے، زمین ہے، سب اپنے اپنے جگہ پر برابر کھڑے ہیں،
کشتیوں کو دیکھیے کہ کیسے اتنے لوگوں کو نفع دینے والی سمندروں میں سے چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے بارش کا کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ توحید باری تعالیٰ کے 8 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایک دم واضح دلائل ہے۔ مطلب اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، زمین کو اس طرح بنانا ہے کہ اس پر بسنے والی مخلوق کی تمام ضروریات پوری ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ زمین پر ایک باریک بلوں میں چونٹیاں ہیں، ان کا بھی کھانا مل رہا ہے، ان کو بھی کھانا مل رہا ہے۔ ایک ویل مچھلی ہے، اس کو کتنے ٹنوں سے کھانا ہے، اس کو روز اتنا کھانا اس کو مل رہا ہے کہ کیسے اتنے مچھلیاں ہیں، سمندروں کی مچھلیوں کو برابر کھانا مل رہا ہے، پرندے ہیں، پرندوں کو برابر کھانا مل رہا ہے، چونٹیاں ہیں، ایسے کئی حشرات ہیں، کئی انسیکٹس ہیں جو جہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانا دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے۔ ہم چاہے عبادت کریں نہ کریں، ہمارے گھروں میں ہر قسم کے کھانے پڑے ہیں، 4 قسم کے کھانے پڑے ہیں، پھر بھی دیکھیے کہ ہم کیسے ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ایک نشانی ہے تمہارے لیے، لیکن یہ دیکھیے کہ انسان نشانیوں کی طرف دیکھتا کہاں ہے۔ پھر اسی طریقے سے رات کا دن کا آنا جانا برابر، کبھی ایسا ہوا کہ دن تھا اور رات آ گئی؟ نہیں، بلکہ دن جب جاتا ہے ختم ہوتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تب کہیں رات آتی ہے، پھر رات جب ختم ہوتی ہے تب دن آتا ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ کیسے دن کیسے اس میں سے دن کے اجالے میں سے پھر رات پھٹ کر نکلتی ہے، اور رات جب گھنی اندھیری کالی گھنی اندھیری رات ہوتی ہے تو اس میں سے دن کیسے روشنی نمودار ہوتا ہے، دن کیسے سورج کیسے نکلتا ہے۔ پھر اوقات کا بڑھنا گھٹنا، جہازوں کا بڑے بڑے جہازوں کا سمندر میں چلنا پھرنا، ساری چیزوں میں کیا ہمیں نشانی نہیں نظر آتی؟ یہ دیکھیے کہ نشانیاں ہمارے ہر طرف نشانیاں ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اندھے اور بہرے ہوں گے جو لوگ جو نشانیوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، کہ جو اللہ والے ہیں جو نشانیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ ان کے منہ سے فوراً نکل جاتا ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف ان کی زبانوں سے نکل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسے بارش کا سسٹم بنایا، آسمان سے بارش برسایا، مردہ زمین پھر زندہ ہو جاتی ہے، اور ہر جاندار میں دیکھیے کہ کیسے سسٹم بنایا، آگے میل ہے فیمیل ہے، اس سے آگے بڑھنے کا سسٹم بنایا، ہر اینیملز میں، ہر چھوٹے انسیکٹس میں، ہر یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جو پیڑ پودے ہیں اس میں بھی میل اور فیمیل ہے، تو اس میں بھی دیکھیے کہ کیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھانے کا سلسلہ بنایا اور تمام زمین پر پھیلا دیا، ہواؤں کی رخ میں تبدیلی پیدا کرنا، بلندیوں پر بادلوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ہم آگے پڑھیں گے کہ فرشتے بادلوں کو ہانک لے کر جاتے ہیں جہاں پر بارش کو برسانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی سسٹم دیکھیے کیسے سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جہاں پر ہے، جہاں پر بارش برسانا ہے، بادلوں کو فرشتے ہانک کر لے کر جاتے ہیں۔ ہانک کر لے کر جانا مطلب جیسے جانوروں کو گڈریا ہانک کر لے جاتا ہے نا، آگے بڑھاتا ہے، ڈھکیلتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے جہاں پر بارش برسانی ہوتی ہے بادلوں کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو ہماری ڈیٹیل تفسیریں ضرور سنیں۔ آج یہ ٹائم میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ضرور آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ یہ والی آیت کی تفسیر ضرور سنیں آج گھر جانے کے بعد۔ یہ سب کام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ پھر اور کون ہے جن میں اللہ تعالیٰ کو دوسرے دیوی اور دیوتاؤں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ یعنی کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ اکیلے کر لیتا ہے نا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی آسمان زمین سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، اور اس میں ہی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے حضرت عمر نے یہ سورہ 12 سال میں پڑھی، اور دیکھیے کہ یہ سورت کو پڑھ کر سمجھنے کے لیے انہوں نے 12 سال لگا دیے۔ اب ہم کہاں پر ایک بار پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے ایک ایک آیت میں کیسے ڈوب جانا ہے، کیسے سمجھنا ہے۔ جب تک ہم ایک ایک آیت میں ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، ڈوبیں گے نہیں نا، تو جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ سمندر میں آپ صرف اوپر بیٹھیں گے تو مزہ نہیں لے پائیں گے، آپ سمندر کے تہ میں جائیں، وہاں آپ کو موتی مونگے ملیں گے، وہاں پر پریشیس چیزیں جو ہیں تہ میں ملیں گی آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو تہ میں جانا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ قیمتی موتی لا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن بھی ایسے نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 12 سال کیوں لگا دیے یہ آیت کو پڑھنے یا یہ والی سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، کیا بات تھی اس میں ایسی؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بار پڑھ لیا تو بس ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ وہ تو حضرت عمر تھے،
اس کے باوجود بھی انہوں نے دیکھیے کہ 12 سال لگائی انہوں نے یہ آیت کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی بہت اس کو ڈیٹیل پڑھیں، سمجھیں. اور پھر کیا ہے آگے آیت نمبر 164. ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے. اور جو ایماندار ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی محبت کرنے والا بنائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ مجھے تیری محبت عطا کر اور ان لوگوں کی محبت عطا کر جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے کام مجھ سے کروا جو تیری محبت کے قریب ہمیں کر دیں. سبحان اللہ، اتنی پیاری دعا ہے، ضرور یاد کیا کریں میری بہنوں. انشاءاللہ گروپ پہ دعا پوسٹ کر دی جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اب ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ان کو اللہ سے رکھنی چاہیے. اور یہ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے کہ جو انہیں عذاب دیکھ کر سوجھے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے اور اپنے پیروں اور مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، تو جو لوگ پیروی کرتے رہے وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ان سے بیزار ہو گئے. اب یہاں پر پیروں کی اپنی مریدوں سے بیزاری اور یہ بتائی جا رہی ان دو آیت میں میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ ان میں مشرکوں اور ان کے معبودوں یعنی کہ مرشدوں، پیروں، مریدوں کے درمیان ایک مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے. تو کہ جو یہاں دنیا میں مریدوں کے مشکل کشا، حاجت روا، شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا کرتے ہیں لوگ. جاتے ہیں مزاروں پر، درگاہوں پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، جا کر ان کو اپنی پریشانیاں بولتے ہیں اور کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب یہاں پر جا کر ہم منتیں مانگیں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے تو ہماری مشکلیں پوری ہو جائیں گی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن کیونکہ اللہ کے حضور اب جواب دہی کہ دہشت سے خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. تو لہٰذا جو پیشوا حضرات ہیں ان مریدوں کی جو یا ان کی سفارش سے وہ ان کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو تم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، دنیا میں ان کا اپنے مرید ہونے سے ہی انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں نہیں پہچانتے، بلکہ ان سے بیزارگی اور نفرت کا اظہار کریں گے. اب جو بیچارے مر گئے جو خبروں میں ہیں انہیں کیا پتا کہ باہر ان کے لیے یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے، وہ ان کو کیسے پہچانیں گے، وہ تو مر چکے ہیں. اور یہاں پر ان کے جو پیر ہے، ان کے جو لوگ ہیں تو وہ کیسے ان کو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کو چادریں چڑھا رہے ہیں، ان کو جانور ذبح کر رہے ہیں ان کی مزاروں پر جا کے. ان اندر بیچارے جو سو رہے ہیں ان کو کیا خبر، وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو مردہ ہیں. تو وہ وہاں پر قیامت کے دن وہ ان سے اظہار وہ کریں گے کہ نہیں ہم ان کو نہیں پہچانتے، اظہار نفرت کریں گے، بیزارگی کا اظہار کریں گے. تو یہ صورتحال دیکھ کر جو مرید حضرات ہیں وہ سخت مایوس ہو جائیں گے اور آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے جو آج یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہاں دنیا میں آج جو لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اب وہ اس دن کیا کریں گے، حسرت کا مقابل کے لیے بن جائے گا. آگے آ رہا ہے آیت نمبر 168 چل رہی ہے. لوگوں زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو آج کل کے زمانے میں حرام چیزوں کے پیچھے جو لگا جا رہا ہے، اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں ہر چیز میں حرام کی چیزوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہا ہے. تو یہاں پر منع کیا گیا، حرام کھانے سے منع کیا گیا، حرام پینے سے منع کیا گیا. اب 10 قسم کے جوسے سے اور انسان شراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. 10 قسم کے کھانے ہیں اور پینے ہیں اور لوگوں کو شوق ہے، تمباکو ہے، پان ہے، بیکار چیزیں جو گٹکے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، حرام ہے. سگریٹ نوشی ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے. نشے کی چیزیں ہیں آج کل، کیسی کیسی چیزیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ایسی بنائی ہیں. میٹھے میں دیکھ لیے، کھانے میں دیکھیے کہ ایک سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اور انسان کس کی طرف دوڑا چڑھا ہے،
ایک ایڈکشن جب ہو جاتا ہے انسان کو تو ساری اچھی اچھی چیزیں چھوڑ کر انسان اس طرف جا رہا ہے. اور آج کل دیکھیے کہ سب سے زیادہ ایڈکشن انسان کو فون کا ہو گیا. نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کھانا پینا لیٹ ہو رہا ہے، سونا لیٹ ہو رہا ہے، سارے سسٹم بگڑے ہوئے ہیں اور فون کا ایڈکشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ انسان سارے نیکی کے کاموں میں پیچھے ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ کھانے اور پینے کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں، کہ اس کی ایک بڑی لسٹ ہے. اب آپ دیکھیے حلال اور پاکیزہ چیزوں کی کتنی بڑی لسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دی کہ یہ اور یہ اور یہ چیزیں کھا سکتے ہیں، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو منع کر دی گئی. آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں جو ہمیں منع کی گئی ہے. باقی ساری چیزیں ہم پر حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے. ساری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس ٹاپک پر بھی ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکس کی ہے. آیت نمبر 168 کی آپ ڈیٹیل تفسیر سن لیں یوٹیوب پہ سے، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی. وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. دیکھیں کہ شیطان ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نیکیوں کے کاموں سے ہٹا دے. بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. اور شیطان نے کیا وعدہ کیا اللہ سے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا، ہر جگہ سے آؤں گا اور اس کو میں بہکاؤں گا. تو شیطان نے تو وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے. اور تو اس بات کا تمہیں اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں. اور جب ان کفار مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. اگر ان کے آبا و اجداد کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں تو پھر کیا یہ لوگ بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز مثلا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ جانور کی اس پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات نہیں سمجھتے. دیکھیے کہ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. کس کو کہا جا رہا ہے اندھے بہرے؟ ہدایت کے اندھے. آنکھیں تو ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں نظر آ رہی. کان تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بلاتا ہے تو وہ سنائی نہیں دے رہا. اور عقل تو ہے لیکن عقل کے اندھے ہیں، کوئی بات دماغوں میں نہیں گھس رہی ہے. تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اندھا دھند وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، نہیں ہمارے گھر میں دادا دادی کے زمانے سے یہی چلا رہا ہے، یہی ہمیں کرنا ہے، ہمارے دادا دادی پردادا پردادی جو کرتے تھے ہمیں وہی کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود بھی تم ان کی پیروی کرو گے. آج ہم نیو جنریشن، آج ہم دین سیکھنے لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا عام ہو گیا ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ جو غلط ہے، جو شرک ہے، جو بدعت ہے، اس سے ہم ان کو باہر نکالیں. تو ایسے لوگوں کو اندھے بہرے اور گونگے سے مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے صرف تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے. دیکھیے کہ 4 چیزوں کی جو لسٹ آ گئی ہے وہ صرف کیا ہے؟ ساری چیزیں تم کو منانی ہے، صرف 4 چیزیں منائے. کیا ہے؟ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. پھر جو شخص ایسی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ قانون شکنی کرنے والا نہ ہو. اب یہ جو غیر اللہ کا نام، یہ 4 چیزیں کب کھائی جا سکتی ہیں؟ جب انسان بہت زیادہ مجبور ہو جائے. ایسی مجبوری میں انسان وہ چیز کھا سکتا ہے، لیکن کیسا؟ حد سے زیادہ نہ کھائے. اور پھر اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں. اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ زیادہ نہ کھائیں، پھر وہ سیر ہو کر نہ کھائیں. اب جیسے کہ ایک انسان ہے، ایک جنگل میں چلا گیا، اب اس کو کھانے پینے کے لیے سوائے کوئی مردہ جانور کے اور کچھ نہیں مل رہا، یا پھر خنزیر کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا، یا کوئی غیر اللہ کے نام سے کوئی وہاں پر کسی نے ذبح کیا، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اور وہ موت کے منہ کو آ گیا ہے، مرنے کو ٹک گیا ہے. تو ایسے ٹائم میں وہ صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. اتنا بس. یہ نہیں کہ وہ سیر ہو کر کھا لے کہ اب یہ چلو یہ چیز تو مجھے بہت پسند تھی، چلو اب میں اس کو دل بھر کے کھا لیتا ہوں. نہیں، بلکہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ وہ کس انداز میں کھا رہا ہے. جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، جو اللہ کی اپنی کتاب نازل کی ہے، ان کے کام کے بدلے میں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. یہ لوگ دوزخ کے عذاب پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں. فَمَا أَصْبَرَهُمْ
النار کہ آگ دیکھیے کتنی سخت ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب کھانا پکاتے ہیں روٹی کی تھوڑی سی بھاپ ہمارے یہاں ہاتھ پہ لگ جاتی ہے تو ہم کتنے تڑپ کے رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسے گناہ کر رہے ہیں تو یہ کیسے آگ پر صبر کریں گے؟ آگ پر صبر کرنا ان کے لیے کیا آسان ہوگا؟ کہ کیسے یہ سوچے تو صحیح کہ کیا ہم آگ پر صبر کر سکتے ہیں؟ کہ یعنی کہ تھوڑی سی گرمی ہو جائے لائٹ چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے آگ کیسی ہے، دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے کہ اس آگ پر کیسے صبر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے یہ صبر کریں گے آگ پر. اور یہ سب کچھ اس لیے کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے. یعنی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حق نازل کی لیکن اس کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، پہچاننے کے لیے انہوں نے آگے نہیں بڑھے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ اختلافات میں پڑ گئے، ضد میں پڑ گئے کہ نہیں یہ ایسے کیوں ہے وہ ویسے کیوں ہے، یہ اس طریقے کی ضد میں پڑ گئے. آیت نمبر 176 تک رکھتے ہیں، ربع تک ہو گیا ہے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.